بلکہ اس سے تھوڑا سا پہلے آیت نمبر 7 سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. صدق اللہ المولانا العظیم. یہاں سے وراثت کے جو قوانین ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے. غزوہ احد کے بعد بہت ساری شہادتیں ہو گئیں، تو شہداء کے بعد ان کے جو اموال تھے ان کی تقسیم کا معاملہ درپیش تھا. اور اس سے پہلے اسلام کا کوئی قانون وراثت موجود نہیں تھا. سورہ بقرہ کی البتہ ایک آیت موجود تھی جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ مرنے والا اپنے بعد وصیت کر کے جائے اپنے والدین اور عزیز رشتہ داروں کے لیے. تو وہ ایک ٹیمپرری حکم موجود تھا، لیکن حصہ داروں کے حصے مقرر نہیں تھے، پورا قانون وراثت موجود نہیں تھا. یہاں پر اب قانون وراثت اتارا گیا، تو وہ جو پہلا والا قانون ہے کہ مرنے والا وصیت کر کے جائے، اس کی وصیت کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا. اب اس کی وصیت کے اختیارات لامحدود نہیں رہے. تو فرمایا کہ مردوں کا حصہ جو کچھ اس کے والدین چھوڑیں اور قرابت داروں کا، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو کچھ والدین چھوڑیں، تھوڑا یا زیادہ. اسلام سے پہلے خواتین کا بالکل نام و نشان نہیں تھا وراثت میں. اسلام کی سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے خواتین کا پورا ایک چیپٹر اس میں انکلوڈ کیا. یہ ایک الگ موضوع ہے اسلام کا قانون وراثت. یہاں تو ہم آیات کی ترجمانی کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک الگ سے پوری وہ چاہیے. تو وہ اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ اعتکاف میں یا رمضان کے بعد آپ کو یہ میں آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھا دوں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت عزیز و اقارب جمع ہو جائیں یا مساکین جمع ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ کھلا دو، اس میں سے کچھ چیزیں دے دو اور ان سے بھلی بات کیا کرو. یعنی جب مال تقسیم ہو رہا ہو تو کوئی اگر دور پار کا عزیز رشتہ دار آ جائے یا کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے ڈانٹ ٹپٹ کر بھگاؤ نہیں، بلکہ اسے اچھی بات کرو اور کچھ دے دلا دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور جو پیچھے رہنے جانے والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بارے میں خیال کر کے ڈرو. اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے اور تمہارے بچے ابھی کمزور ہوں، کم سن ہوں، تو تمہیں یقیناً ان کے بارے میں خدشہ ہوگا کہ کہیں کوئی ان کا مال نہ مار لے، تو تم کسی اور کا مال نہ مارو. اگر تم اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتے ہو تو دوسروں کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرو. تو اللہ سے ڈرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور سیدھی اور کھری بات کیا کرو. کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا حق نہ مارو. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً ظلم کے ساتھ، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. یہ ایک سٹینڈنگ آرڈر ہے، ایک جنرل رول ہے، عمومی کلیہ ہے. ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا، بعض جگہ پر یہ اپلائی نہیں ہوتا اور زیادہ جگہ پر اپلائی ہوتا ہے. تو جہاں اپلائی ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور جہاں نہیں ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آگے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اب اگر میت کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں
تو ان کے لیے میت کے مال کا 2/3 ہے، 2/3 67%۔ ہاں، اگر میت کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے 2/3۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا حصہ آدھا ہے، 50%۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر میت کے ماں باپ زندہ ہیں تو ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، میت کی ماں کے بھی چھٹا حصہ ہے، باپ کے بھی چھٹا حصہ ہے۔ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی اولاد ہے تو میت کے ماں باپ کا حصہ ہر ایک کا چھٹا ہے۔ میت کی اولاد کی صورت میں بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، تو ماں باپ کا حصہ ہر ایک کا چھٹا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ ہی وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا حصہ تیسرا ہے، یعنی میت کی اولاد نہیں ہے اور سارا ترکہ والدین کو ملے گا، ماں اور باپ کو، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی 2/3 باپ کو ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، لیکن اگر میت کے بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا حصہ چھٹا ہے اور باقی 5/6 جو ہے وہ والد کو ملے گا۔ یہ کیوں کہ اس کا مطلب ہے والد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو ماں کو چھٹا ملے گا، باقی ریمیننگ جتنا ہے وہ والد کو ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ سارا کا سارا وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے۔ وصیت کا قاعدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو وصیت کے بارے میں حکم دے دیا، لا وصیۃ لوارث، کہ اب وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس بیٹے کو میرا اتنا مال اضافی دے دیا جائے، نہیں، بیٹے کو اب حصہ ہی ملے گا، بیٹی کو اب حصہ ہی ملے گا، بیوی کو اب حصہ ہی ملے گا، ان کے حق میں اب وہ کوئی اضافی وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت ورثہ کے علاوہ ہے اور ہے بھی مال کا 1/3، 1/3، اس سے زیادہ نہیں۔ نہیں، سوال ہی نہیں کوئی۔ ہاں بیوی کی بھی وصیت نہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے نفع کے میں زیادہ قریب ہے، یہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے سب کا حصہ مقرر کر دیا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا حصہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری عورتیں اگر مر جائیں اور تمہارے لیے ترکہ چھوڑیں تو اس کا آدھا تمہارا ہے، شوہر کو بتایا جا رہا ہے۔ إِن يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کی اولاد نہ ہو، یہ اولاد تم سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی اولاد ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، پھر 1/4، 25%۔ مما ترکن من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے وصیت کی ادائیگی کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہاری بیویوں کے لیے اگر تم مر جاؤ تو چوتھا حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کا حصہ 8واں ہے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض۔ اچھا، اب ایک شخص کی ایک بیوی ہے تو اسے 8واں حصہ ملے گا، اور 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، تو وہ ساری کی ساری اسی 8ویں میں شریک ہے، ہر ایک کے لیے الگ 8واں نہیں ہے، ہاں، اسی 8ویں کے
آگے حصے ہوں۔ وہ برابر تقسیم ہوگا؟ ہاں وہ برابر تقسیم، اس میں سینئرٹی جونیئرٹی نہیں ہے وہ پھر برابر ہی، بس ختم۔ میت کی 4 حقوق ہیں۔ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے میں سے میت کی 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق اس کی تجہیز و تکفین کا ہے۔ اگر تجہیز و تکفین میں اس کا ترکہ ختم ہو جائے تو بات ہی ختم ہو۔ ایک شخص نے 5000 روپے چھوڑے اور وہ 5000 روپے اس کی قبر کی کھدوائی میں، کفن میں اور اس میں دفن میں خرچ ہو گئے، بس ختم ہو گیا۔ تو پہلا حق اس کا تجہیز و تکفین ہے۔ دوسرا ہے اس کا ادا الدیون۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ وصیت پہلے ہے یا قرض پہلے۔ تو اگر قرض پہلے تو پھر پہلے قرض کی ادائیگی ہے، اور اگر قرض کی ادائیگی میں ہی ترکہ ختم ہو گیا تو معاملہ ختم۔ اور اگر قرض کے بعد پھر بچتا ہے تو وصیت، اور وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد تو لازماً بچے گا۔ اس کے بعد جو بچ جاتا ہے پھر اس کو وہ تقسیم کرنا۔ آگے فرمائے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور وہ شخص جو کلالہ ہو، کلالہ کہتے ہیں وہ شخص جس کے اصل میں بھی کوئی نہ ہو، فروع میں بھی کوئی نہ ہو، ماں باپ بھی زندہ نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو۔ او امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یا وہ عورت جو کلالہ ہو یعنی اس کے والدین بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، تو ان کے لیے جو بھائی اور بہن ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے۔ کلالہ میں یہ صورت ہوگی، اور یہ جن بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے یہ ہے سوتیلے بہن بھائی۔ جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان کا حکم صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ تو کوئی مرد یا عورت جس کے والدین بھی نہ ہوں، اولاد بھی نہ ہو، تو اس کے جو ترکہ ہے، اگر اس کے صرف سوتیلے، ایک بہن سوتیلی اور ایک بھائی سوتیلا ہے، تو بھائی کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور بہن کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، یہ 1/3 ہو گئے۔ اور وہ آخر میں آ رہا ہے نا، وہ آخر میں، یہ ہے سوتیلے بہن بھائی کی بات۔ تو سوتیلے بہن بھائیوں میں ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، اور جو بچ جائے گا وہ وصیت کر سکتا ہے۔ وہ جو 2/3 ہے نا، وہ ساری کی ساری وہ کسی کو وصیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو پھر اس کے اگر دور پار میں رشتہ دار نہ ہو تو اسلامی حکومت کی طرف جائے گا وہ پیسہ۔ اچھا، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہو، یعنی سوتیلے بہن بھائی ایک بھائی نہ ہو، یا 2 بہنیں اور 1 بھائی نہ ہو، تو پھر 1/3 میں سب شریک ہیں، یعنی 1/3 مال جو ہے وہ ان ورثاء میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ 2/3 پھر بھی اس کی وصیت ہے، وہ جس کے لیے بھی چھوڑ دے۔ نہیں، وہ بیت المال کو جائے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اس کو داخل کیا جائے گا جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اب اس میں لڑکے کا تو ذکر ہی نہیں، بیٹے کا تو ذکر ہی نہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے قانون وراثت سمجھنا پڑے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها، قانون وراثت سمجھو، سیکھو اور پھر اسے لوگوں کو سکھاؤ۔
فإنها نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ اور فرمایا کہ میں تو ایک ایسا فرد ہوں جس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اور پھر تم میں سے دو آدمی آپس میں لڑیں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے یہ علم سیکھو اور سکھاؤ۔ تو یہ بڑا لازمی علم ہے، اور اس کے سیکھنا جو ہے یہ ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی نہ جانتا ہو تو پھر تو سیکھنا واجب ہے، اور کچھ لوگوں کو آتا ہو تو پھر باقی کوئی نہ بھی سیکھے تو خیر۔ تو یہ ہمارے وکلاء کو بھی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، انہیں صرف بٹے پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کا اتنا حصہ ہے، اب اس میں سے وہ بیٹے کا حصہ نکال کے دکھائے نا، تو اس کے لیے پورا اس کے پورا سمجھنے کی ضرورت ہے، جاہلیت کے پورا قانون سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسلام نے اس میں جو امینڈمنٹ کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو وہ داخل کرے گا انہیں ایسی آگ میں جس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے بہت ہی ذلت کا عذاب ہے، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اب یہ بدکاری کے ابتدائی احکام ہیں، زنا اور بدکاری کے اصل احکام تو سورہ نور میں آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ احکام ابتدائی طور پر دیے گئے۔ تو فرمایا جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے، اور اس پر تم 4 گواہ لے کے آؤ، تو اگر 4 گواہ مل جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے، یعنی بعد کی قانون سازی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 4 گواہ جو ہے وہ کس طرح پس 4 گواہ؟ جی، یہ اصل میں چونکہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اور شریعت کا منشا ہے کہ ایسے چیزوں پر، اور یہ یہاں پر دیکھیں 2 چیزوں کو ہم کنفیوز کرتے ہیں، ایک ہے باہمی رضامندی سے کیا گیا جرم، وہ الگ ہے، اور ایک ہے کسی پہ زبردستی جبر سے کیا گیا جرم، وہ الگ ہے، ہم دونوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ باہمی رضامندی سے اس میں تو یہ جو باہمی رضامندی والی بات کی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں جو زنا کریں بالرضا، جو زنا بالجبر ہے اس کو اس سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو آیت محاربہ میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ وہ تو فساد فی الارض ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کسی پر آپ نے اس کی تعدی کی ہے نا، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو 4 گواہ مل جائیں، اس کے لیے تو کوئی بھی قرینہ اگر آپ کو مل گیا تو اس پر آپ فیصلہ نافذ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی سزائے موت ہے، لیکن اور اس میں جو باقی رضامندی اس میں 4 مست، ہاں 4 مس، 4 گواہ مست۔ ہاں وہ بھی، ہاں فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو اپنے گھروں میں قید رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال لے، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جو مرد اور عورتیں تمہارے پاس بدکاری کی مرتکب ہوتی ہوئی پائی جائیں تو ان کو ایذا دو، یعنی انہیں سزا دو، فَإِن تَابَا، اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی کیا سزا دو، لیکن کوڑے مارو، تھپڑ مارو، کوئی سزا کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن ان کو سزا دو۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور صلح کا راستہ اختیار کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے کنارہ کشی کر لو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے پھر ان کے لیے 100 کوڑے سزا آگئی تھی۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، بے شک توبہ تو اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت میں کوئی کام کر جائیں، نہ جانتے ہوئے کوئی کام کر جائیں، انجانے میں کوئی کام کر جائیں، ثم يتوبون من قریب،
اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو اللہ ان کو معاف کر دے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور علم رکھنے والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ لیکن توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پے در پے گناہ کرتے جاتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے موت تک گناہ کرتا رہتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ تو کہتا ہے اب میری توبہ تو اب ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اور نہ ایسوں کی توبہ قبول ہوگی جو کہ کفر کی حالت میں مرے أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو عورتوں کا مال ہڑپ کر جاؤ عورتوں کی زبردستی وارث بننے کی تو کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس کی کئی صورتیں بیٹیوں کی شادی اس لیے نہ کرو کہ ان کے ساتھ ان کا مال دینا پڑے گا بیواؤں کی شادی اس لیے نہ کرو کہ ان کا مال ان کے ساتھ دینا پڑے گا تو ان کے مال پر تمہاری نظر ہو اور ان کے مال کو ہڑپنے کے لیے تم نے یہ کام کیا ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی ان کے وارث بن بیٹھو وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اور نہ انہیں روک کے رکھو کہ وہ لے جائیں وہ کچھ اور یا اس میں سے کچھ جو تم نے انہیں دیا ہے یعنی جو عورت جسے آپ نے طلاق دے دی ہے تو پھر اب اس کو روک کے نہیں رکھنا یا جو کچھ اسے دیا ہے وہ بھی اسے لینا نہیں إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سوائے اس کے کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے ہاں کسی عورت نے بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے اور وہ ثابت بھی ہو گئی تو جو کچھ آپ نے دیا وہ اسے لے سکتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے اور بھلے طریقے سے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ بس اگر وہ تمہیں اچھی نہ لگیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو یہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھا ہو وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو بہت سارا مال دیا ہو سونے چاندی کا ڈھیر دیا ہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو اس سے کوئی ایک چیز بھی واپس نہ لو أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم اس پر کوئی بہتان لگا کر اور گناہ کے کام میں مبتلا ہو کر اسے واپس لوگے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم کیسے ان سے یہ چیزیں واپس لے سکتے ہو وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ حالانکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ لے چکے ہو وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تم ان سے پختہ عہد لے چکے ہو نکاح پختہ عہد ہے نا تو نکاح کے بعد تم کیسے ان سے وہ چیزیں واپس لے سکتے ہو تو جو کچھ تم نے عورتوں کو دے دیا ہے جو چاہے مہر ہے چاہے تحفہ ہے ہبہ ہے جو بھی ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مشرکین میں یہ بھی ایک بیماری تھی کہ باپ کی جو منکوحہ عورتیں ہوتی تھیں تو یہ ان سے نکاح کر لیتے تھے باپ کی وفات کے بعد تو فرمایا کہ اپنے جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو سوائے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے انہو کان فاحشہ یہ صریح بے حیائی ہے ومقتن اور یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے وساء سبیل اور بہت ہی برا چلن ہے حرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں وبناتکم تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں وأخواتکم تمہاری بہنیں حرام کر دی گئیں وعماتکم تمہاری پھوپھیاں حرام کر دی گئیں وخالاتکم تمہاری خالائیں وبنات الاخ تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وبنات الاخت اور بھانجیاں وامہات اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے واخواتکم من الرضاعہ اور دودھ پلائی والی بہنیں دودھ شریک بہنیں وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بیٹیاں جن کی پرورش تمہارے گھر میں ہوئی ہے۔ ایک خاتون سے آپ نے شادی کر لی، اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں آئیں، تو وہ اب آپ کے لیے بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ہاں یہ ان عورتوں سے متعلق ہے جن سے تمہارا زن و شو کا تعلق قائم ہو چکا ہو۔ فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، ہاں کسی عورت سے آپ کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور اسے آپ نے طلاق دے دی، تو اب اس کی بیٹی آپ کے لیے حرام نہیں ہے۔ فإن لم تکونوا دخلتم وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی تمہاری بہویں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، الذین من اصلابکم، جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ منہ بولے بیٹا اس میں شامل نہیں ہے، آگے سورہ احزاب میں اس کا حکم بھی آ جائے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ پہلی شریعتوں میں دو بہنوں کا اکٹھا ایک عورت کی نکاح میں آنا جائز تھا، اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو وہ محصنات، محصنہ کے تین معنی۔ محصنہ کا ایک معنی ہے ایمان والی۔ محصنہ اصل میں کہتے ہیں، حصن کہتے ہیں قلعے کو، چار دیواری کو، محفوظ پناہ گاہ کو، تو محسنہ کہتے ہیں اس خاتون کو جو کسی پناہ میں ہو۔ تو اس کے تین معنی ہیں، ایمان ایک پناہ ہے، دوسرا ہے شادی، جو خاتون شادی شدہ ہو تو وہ ایک پناہ میں آ جاتی ہے، تیسرا ہے خاندان اور نسب۔ تو جب محسنہ کا مطلب ہوتا ہے تو کہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تینوں، جس میں کوالٹیز ہو، مسلمان ایمان بھی ہو اس کا، اور شادی شدہ بھی ہو، اور خاندان اور نسب والے بھی ہو، اور کہیں صرف یہ اچھے خاندان کی خاتون اور کہیں شادی شدہ۔ تو یہ الگ جگہوں پر، مختلف جگہوں پر جب یہ آتا ہے تو اس کا جو لفظ ہے وہ جو معنی ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ یہاں آتا ہے وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں، من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور سوائے وہ عورتیں جو تمہارے ملک یمین میں ہیں۔ لونڈی کا تصور، جو میدان جنگ میں خواتین قید ہو کر آئیں اور اسلامی حکومت کے سربراہ انہیں باقاعدہ تقسیم کر دے، تو جس کے حصے میں جو عورت آ جائے گی وہ گویا اس کے نکاح میں آ گئی ہے، اس کا اس طرح تقسیم ہو جانا اس کا نکاح ہے، اور اس سے پھر ایک بیوی کی طرح کا تعلق رکھنا یہ جائز ہے، اس سے اولاد جو ہوگی جائز ہوگی اور وارث ہوگی۔ نہیں وہ نکاح ہی ہو گیا نا اس کا، ہاں وہ تو اب ہے نہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، جن کو تم حاصل کرو حق مہر دے کر، محسنین، قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے۔ نکاح کا مقصد بتا دیں، نکاح کا مطلب شہوت رانی نہیں ہے، بلکہ کسی کو حصار نکاح میں لے کے آنا ہے، ایک محفوظ تعلق میں لے کے آنا ہے۔ نکاح ایک محفوظ تعلق ہے، تو نکاح کر کے، مہر دے کر، لوگوں کو گواہ کر کے تو یہ کام کر سکتے ہو، محض شہوت رانی کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور جب تم ان سے استفادہ کر لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مہر دے دیا کرو جو کہ مقرر ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی وہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ جو تم نے مہر مقرر کر لیا ہے کہ اس میں سے کوئی کم یا زیادہ کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو مہر ہے نا، جو مہر، یہ
یاد رکھیے ایک تو حق ہے، اور اس میں ہم بہت زیادہ سستی اور کوتاہی کا مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں شادی کو 20 سال ہو جاتے ہیں، مہر ادا ہی نہیں کیا ہوتا، تو مہر ادا کرنا چاہیے، یہ عورت کا حق ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری ہم اس میں سستی اور کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات بہت ہلکا پھلکا مہر رکھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ شرعی مہر ہے، 32 روپے پتہ نہیں 8 آنے آئی، یہ سراسر جہالت ہے۔ مہر بقدر استطاعت ہے، شوہر کی استطاعت اور مالی حالت کے مطابق۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جب پہلا نکاح جو آپ کا ہوا ہے تو آپ نے 20 اونٹ مہر کے طور پہ دیے۔ آج کل ایک اونٹ آپ مجھے کتنے کے لا کے دیں گے؟ نہیں لاکھ کا کہاں ملے گا؟ ہاں تو 20 چوکے کتنے ہو گئے؟ 80 لاکھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا مہر 500 درہم رکھا۔ 1 درہم ہوتا ہے 3 تولہ چاندی کے برابر، 1.5 کلو چاندی۔ تو 1.5 کلو چاندی آج کل 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ سے کم نہیں۔ تو مہر بقدر استطاعت ہے، جس کی جتنی استطاعت ہو۔ کسی کی 5,000 ہے وہ 5,000 دے، لیکن جس کی 50 لاکھ ہے وہ 5 دے گا تو وہ زیادتی کرے گا۔ شرعی قدر بقدر استطاعت، تو یہ دیکھنا چاہیے اس کی انکم کتنی ہے۔ اس کی انکم 5 لاکھ روپے مہینہ ہے تو وہ کہے جی میں 2,000 روپے مار دیتا ہوں، تو وہ زیادتی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ ہاں اچھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو باندھنے کے لیے آپ کہیں کہ بھائی 20 لاکھ روپے مہر، اس بیچارے کو کیجئے میں 10 روپے بھی نہ ہو، ہاں تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ میں نے اس لیے تو کہا نا بقدر استطاعت۔ یہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں مہر رکھنا، جی ہاں، وہ شروع میں ہی شیطان جو ہے نا ہاں وہ اپنا وار کر سکتا۔ جی ہاں بالکل، اس لیے اس میں شریعت کی سینس کو سامنے رکھنا چاہیے، نہ بالکل باندھ دینا چاہیے مرد کو، اور نہ ہی اس کو عورت کو بھی بالکل ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اگر تم میں سے استطاعت نہ ہو کسی کی کہ وہ کسی ایسی خاتون سے جو آزاد ہو نکاح کرے اور وہ مومن بھی ہو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو اپنی جو تمہارے پاس لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا کرو، اس کے جو آقا ہے اس کی اجازت سے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، تو اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بَعْضُكُم مِّن بَعْض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کے اجازت سے، یعنی لونڈیوں کی بات ہو رہی۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے مہر دے دو معروف کے مطابق۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، اور انہیں حصار نکاح میں لے آؤ، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور نہ ہی چھپی آشنائیاں گاٹھنے کے لیے۔ نکاح چھپ کر نہیں ہوتا، چھپی آشنائی حرام ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس وہ جب قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، اور پھر بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں تو ان پر آدھی سزا ہے آزاد خاتون کے مقابلے میں۔ یہ لونڈی کی بات ہو رہی۔ لونڈی چونکہ اس کو ٹریپ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی خاندان کی، اس کے پیچھے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اس کی حسب نسب کی، تو آزاد، اور پھر غربت بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی، تو آسانی سے فحاشی کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ اگر وہ فحاشی کی طرف مائل ہو جائے تو اس کی سزا آدھی ہے آزاد اور قید یعنی محسنہ کے مقابلے۔
ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے کوئی ڈر کی وجہ سے تکلیف میں نہ پڑے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر نکاح نہیں کر سکتے اور تمہارے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں تو پھر تم صبر کرو، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر حال ہی میں نکاح کرو، نکاح سے پہلے اس کے اسباب تمہارے پاس ہونے چاہیے، تمہاری اتنی استطاعت ہونی چاہیے کہ تم مہر دے سکو، تمہاری اتنی استطاعت ہونی چاہیے کہ نان نفقہ پورا کر سکو، اس کو رہائش دے سکو، کھانا کپڑا دے سکو، اگر یہ ہے تو پھر تو نکاح کرو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر صبر کرو۔ ویسے ہی خواہ مخواہ کسی عورت کو اپنے نکاح میں ڈال کر اس کو اذیت دینا اور اسے بھی بھوک کا شکار کرنا اور اپنے لیے بھی مصیبت ڈالنا، اس کی تاکید نہیں کی گئی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ خوب اچھی طرح بیان کر دے اور تمہیں ہدایت دے دے پہلی سنتوں کی جو تم سے پہلے رہ چکی ہیں، اور تمہیں معاف کر دے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ یہ چیزیں ہر شریعت میں موجود رہی ہیں، اس کی طرف اشارہ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرف جھک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تمہارا بوجھ ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت ہو آپس میں خوشی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، نہ اپنے آپ کو قتل کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، یعنی کسی کا مال کھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا یعنی لوگوں کے مال کھائے گا، عدوانا تعدی کر کے، وظلما اور ظلم سے، فسوف نصليه نارا اس کو ڈالیں گے ہم آگ میں۔ وكان ذلك على الله يسيرا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ دنیا میں تو بچ جاؤ گے، کوئی نیب نہیں پکڑے گی، کوئی عدالت نہیں پکڑے گی، کسی فقیر کا، کسی انسان کو تم مال کھا جاؤ گے، اللہ سے کیا بچو گے؟ اور ضروری نہیں اللہ اس دنیا میں سزا دے، بعضوں کو اللہ اس دنیا میں سزا دیتا ہے، بعضوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، آخرت میں سزا دیتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے، یہ بڑی تسلی والی بات ہے، کہا اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے ہم تمہیں بچا رہے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایک عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو انسان خطا تو سے چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں نا، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کفارات، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ وہ تو کبیرہ ہے نا، فرمایا کہ اس سے تو بچو، اور وہ تو کہا نا کہ وہ بڑا گناہ ہے، اس سے بچو۔ اور یاد رکھیے جو حقوق العباد ہے اس میں صرف اللہ کی معافی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کی ادائیگی شرط ہے، اور جس کا حق مارا ہے اس کی معافی شرط ہے، ورنہ معاف نہیں ہو۔ جی گناہ کبیرہ تو ہے نا، کیا ہے گناہ کبیرہ میں؟ تو دیکھیں نا مختلف احادیث میں آئے ہیں، ان کو گنوایا جائے تو 10-11 ہیں۔ مثلا اللہ کے ساتھ شرک
گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح چوری اور قتل، شراب نوشی، اسی طرح قتل، اسی طرح کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنا، کسی کا مال ناحق کھانا، تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ احادیث میں ان کی ایک ترتیب آئی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جو اللہ نے کسی پر فضل کیا ہے تم میں سے تو تم اس کی تمنا نہ کرو، یعنی حسد میں مبتلا نہ ہو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کا حصہ وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کا حصہ وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس کے مال کے جو چھوڑیں ان کے یعنی ماں باپ، والاقربون، اور رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے پختہ عہد کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، یعنی مرد۔ فالصالحات، بس وہ عورتیں جو نیکوکار ہیں، قانتات، تابعدار ہیں، حافظات للغیب، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ، جس کی اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ نگرانی کریں۔ واللاتی تخاف، شوہر گھر میں نہیں ہوتا تو یہ اس کی مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں اور عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں خوف ہو کہ یہ تمہاری نافرمانی کریں گی، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ، انہیں واعظ و نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اگر سمجھانے میں نہ آئیں تو گھروں میں اپنے بستر ان سے الگ کر لو، تاکہ انہیں اس وجہ سے سمجھ آ جائے، تمہارا پتہ چل جائے کہ تم ناراض ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَ وَاضْرِبُوهُنَّ، یا انہیں مار بھی سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم ان پر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی ضروری ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان کوئی ضد ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر تم اس عورت کے گھر میں سے اور مرد کے گھر والوں میں سے ایک ایک فیصلہ کرنے والا اٹھا لو۔ یہ ناچاقی کی صورت میں فیصلے کی صورت بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس مسئلہ ایسا آ گیا کہ عورت اور مرد میں ناچاقی آ گئی ہے، ضد آ گئی ہے، اور وہ آپس میں اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سک رہے، اور تمہارے پاس مسئلہ آ گیا ہے، تو اب تم ایسا کرو کہ ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے لے لو اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے لے لو، اور ان دونوں کو ساتھ بٹھا کر آگے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں جو چیز دے رہا ہے اور یہ بالکل قطعی ہے، اگر اس کو آپ اسی ترتیب سے رکھیں گے نا، اللہ فرماتا ہے اِن یریدا اصلاحا، اب اگر یہ دونوں حکم یہ خیر خواہی چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔ اگر وہ دونوں اصلاح پسند ہوں گے تو پھر ناچاقی نہیں ہوتی، پھر اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔
وبذی القربى قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى والمساکین اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، والجار ذی القربى اور پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا رشتہ دار ہو اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، والجار الجنب اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار تو نہیں لیکن دیوار تمہارے ساتھ ملتی ہے، دروازہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، جو 10 منٹ کے لیے تمہارے پاس بیٹھا ہے نا وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اسے بھی اچھا سلوک کرو، بس میں بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تمہارا پڑوسی ہے، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے غلام ہیں باندیاں ہیں، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا اللہ تعالیٰ بڑائی کرنے والے اور شیخو خورے کو پسند نہیں کرتا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وہ لوگ جو کنجوس ہیں بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں اس فضل کو جو اللہ نے ان پر کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب مقرر کر رکھا ہے، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور نہ ہی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور نہ قیامت کے دن پر تو شیطان ساتھی ہے ان کا اور کتنا ہی برا ساتھی ہے، وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان کو کیا نقصان تھا کہ یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی جانب سے اس میں بہت ثواب دیتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا، يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ اس دن خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی کہ کاش یہ زمین ان کے لیے برابر ہو جائے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور یہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى نماز کے قریب بھی نہ بھٹکو جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم سمجھنے لگ جاؤ جو تم کچھ کہہ رہے ہو، یعنی سینسز میں جب تک واپس نہ آ جاؤ، ولا جنبا الا عابر السبیل اور نہ ہی جنابت کی حالت میں تم نماز کے قریب جاؤ سوائے اس کے الا عابر السبیل سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو راستے کے، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو یہاں دو احکام بیان ہوئے، ایک تو شراب کی حرمت کا، دوسرا حکم۔ پہلے حکم میں شراب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بری چیز ہے، اشارہ دے دیا تھا کہ یہ اب حرام ہونے والی ہے۔ دوسرا حکم اب آ گیا کہ یہ نماز پڑھنے سے پہلے تم نشے کی حالت میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات کی گئی غسل جنابت کی کہ غسل جنابت تو جو تمہیں لاحق ہو جائے تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابر السبیل سوائے اس کے کہ تم راستے کے مسافر ہو، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا کوئی شخص تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء اور یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم قصد کر لو پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم پھر اس سے مسح کر لو اپنے
چہروں کا وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں وضو کرنا ہو یا غسل درپیش ہو تو اور پانی نہ ہو تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔ حضرت عمار یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غسل جنابت ان پہ فرض ہو گیا تھا اور پانی نہیں تھا تو انہوں نے تیمم کرنا تھا، تو تیمم تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف 2 ضربیں لگاؤ، ایک چہرے پہ پھیر دو اور ایک ہاتھوں پہ۔ وہ پورا ریت میں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ غسل کے لیے چونکہ نہانا پڑتا ہے تو تیمم بھی پورے جسم کا کرنا پڑے گا، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی غلط تشریح ہے۔ تیمم چاہے وضو کے لیے ہو یا غسل جنابت کے لیے، وہ 2 ضربیں ہی ہیں، وہ تو ٹوٹ جاتا۔ جب پانی آ جائے گا تو آب آمد تیمم رفت، پانی آ جائے گا تو پھر تیمم ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے وہ ہوگی وہ۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ ملا؟ یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی بہکا دیں راستے سے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ تمہارے لیے کافی ہے بطور دوست۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے لیے کافی ہے بطور مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہود میں سے ہیں وہ بات کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے ہیں، بات کا سینس بدل دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانیں گے نہیں، نہ مانا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائیو، کہ تم نہ سنو، یعنی سنی انسنی کر دو، جسے ہم کہتے ہیں نا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سنی انسنی کر دو، جو کہ سنا ہی نہیں ہے۔ وَرَاعِنًا، اور راعنا کہنا، لَيًّن بِأَلْسِنَتِهِمْ، موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور عیب لگاتے ہیں دین میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور ہم نے سن لیا اور ہم پر نظر کرم کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ درست تھا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے ان میں سے لوگ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ جو کچھ ہم نے نازل کیا جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مٹا ڈالیں تمہارے چہرے، فنردها علی ادبارها، اور پھیر دیں الٹ کر تمہیں تمہاری پیٹھ پر، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور یا لعنت بھیج دیں تم پر جیسے ہم نے اصحاب سبت پر یعنی ہفتے والوں پر لعنت بھیجی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ معاف کر دے گا اگر وہ چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا مُبِينًا، تو وہ بہت ہی بڑا بہتان باندھتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، تو کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا تھوڑا برابر دھاگے جیسا بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹا بہتان لگاتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے یہی گناہ ان کے لیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ،
کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور جو کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ راہ راست پر ہیں ایمان والوں سے۔ اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بتوں کو مانتے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں، اور اہل ایمان کے مقابلے میں دیگر کافروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور ان کو تو اس کو ماننا چاہیے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر لے تو پھر اس کے لیے تم کہیں ٹھکانہ نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیر من الملک، کیا کچھ سلطنت ان کے لیے کچھ حصہ ہے بادشاہت میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اگر ان کے لیے بادشاہت میں کوئی حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور انہیں بہت بڑی بادشاہت بھی دی۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، تو کوئی تو ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لائے اور کچھ ہیں جو اس سے ہٹا دیے گئے، ہٹے رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے جہنم کافی ہے بھڑکتی بھی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات سے کفر کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کو نئی جلدیں پہنا دیں گے۔ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ انسان کو ساری تکلیف اس جلد پہ ہوتی ہے، یہ جلد ہٹ جائے تو نیچے تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ان کی جلدیں جہنم کی آگ سے تکلیف انہیں ہو رہی ہوگی، یہ جلدیں پک جائیں گی تو اللہ انہیں نئی جلدیں پہنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا